الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. دنیا کی بے ثباتی کیا مطلب اس کا؟ اس عنوان سے، ٹائٹل سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں جی، کہ دنیا ثابت رہنے والی نہیں ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے. بے ثباتی کے معنی جو باقی رہنے والی نہ ہو، ثابت رہنے والی نہ ہو. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی وبمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں سے پکڑا. منکبیہ، یہ تثنیہ ہے کس کا؟ منکب کا. منکب کے معنی کندھا. میرے دونوں کندھوں سے پکڑا، اور پکڑنے کا انداز آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے ہوگا، کہ جیسے آپ کے سامنے کوئی آدمی کھڑا ہو اور آپ اس کو دونوں کندھوں سے پکڑتے ہیں، لیکن ایک محبت سے، شفقت کے انداز سے. تو دونوں کندھوں سے پکڑ کر کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. کن رہو یا ہو جاؤ، فی الدنیا، دنیا میں، کأنک غریب، جیسے کہ تم کو اجنبی ہو. غریب کے معنی جس کو ہم پردیسی کا نام دیتے ہیں، کہ جو اپنے وطن سے دور ہو، جو اپنے وطن سے، اپنے گھر سے دور ہو، ایسی جگہ پر جہاں پر اس کا گھر بار نہ ہو. تو یہ کون ہے؟ اجنبی ہے، پردیسی ہے، یہ ہے غریب. او عابر سبیل، یا عابر کے معنی عبر یعبر، کسی چیز کو عبور کرنا. عبور کرنے کے معنی پار کرنا، گزرنا. عابر سبیل کے معنی رستہ، یا کوئی رستہ پار کرنے والا، رستہ طے کرنے والا، رستے سے گزرنے والا، یعنی راہ گزر، مسافر، راہ چلتا مسافر. کیونکہ مسافروں کی دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک مسافر وہ ہوتا ہے کہ جو چلتے چلتے کہیں پر کسی وقت، کچھ وقت کے لیے ٹھہرا ہوتا ہے، ایک دن، دو دن، چند دن کے لیے کہیں پر سٹے کیا ہوتا ہے وہ مسافر ہی. ایک وہ مسافر ہے جو راہ چل رہا ہو، اپنا راستہ طے کر رہا ہو، اس کو کہتے ہیں عابر سبیل، کہ راستہ طے کرنے والا. تو آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کو کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم کو اجنبی ہو، پردیسی ہو، وطن سے دور ہو، یا کوئی عابر سبیل یا راہ گزر ہو. سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کو یہ تعلیم دے رہے کون ہے؟ آپ کے ذہن میں ہوگا کوئی، شاید کوئی 70-80 سال کا بوڑھا ہوگا، کہ اب چونکہ زندگی گزار چکا ہے اور اس کو آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. آپ اسے اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں. لیکن یہ عبداللہ ابن عمر ہیں کہ جن اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں مجھے اجازت نہ دی گئی، یا جنگ احد میں مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت نہ دی گئی، اور جنگ خندق میں مجھے اجازت دی گئی. کس وجہ سے؟ کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے. یعنی جنگ خندق میں 5 ہجری کو یہ بالغ ہوتے ہیں، بلوغت تک پہنچتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم ظاہری بات انہی سالوں میں ہوگی. یعنی نوعمر یہ لڑکا، 15 سال کا، 16-17 سال کا، جو بھی کہہ لیجیے، کہ جس کو آپ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ، بلکہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی، اجنبی یا مسافر ہو، جس میں اس بات کی تعلیم اور تنبیہ ہے کہ موت کا تعلق صرف بوڑھوں کے ساتھ نہیں ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہے، جوانوں کے ساتھ بھی ہے، اور ہر طرح کی عمر کے مراحل میں ہے. اور انسان ہر عمر کے مرحلے میں اس کو آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، آخرت کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے. کسی بھی عمر کے حصے میں اس کو دنیا سے دل لگانا نہیں چاہیے. اور اس سے ہمیں
ان لوگوں کی حماقت بے وقوفی کا اندازہ ہوتا ہے جو خود بھی اپنے آپ کو نوجوانی کی عمر میں سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ابھی تو بوڑھے ہونا ہے، اور پھر اس وجہ سے نیکی عبادت سے دور اور دنیا پرستی کے اندر اپنی خواہشات کے اپنی نفسانی خواہشات کے اندر پڑے ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے ہاں بھی اگر کوئی جوانی کی عمر میں کوئی نیکی عبادت کی طرف آ جائے، اس کو کیا کیا طعنے ملتے ہیں کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، ابھی سے تو مسجد کی دوڑ لگا رہا ہے، اور طرح کے شیطانی طعنے جو اس کو دیے جاتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آج کس قدر مفہوم پلٹے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اس نوعمر لڑکے کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، اور آج ہمارے بڑے بوڑھے، ہم بات عام لوگوں کو نہیں کر رہے، اس نوجوان کی بات کر رہے ہیں جس کے ماں باپ اس کو ڈانٹتے ہیں کہ تو ابھی سے ہی مسجد کو دوڑے لگا دی تو نے، اس کے چچے اس کے رشتہ دار ہی، اس کی خالے پھوپھیاں ہی اس کو طعنے دیتی ہیں کہ تو ابھی سے بوڑھا ہو گیا ہے، ابھی سے کام شروع کر دیا تو نے، یعنی جیسے کہ دین کا تعلق بڑھاپے کے ساتھ ہے۔ اور واقعی ہم نے عملی طور پر بھی ہی اختیار کر رکھا ہے، مسجدوں میں جائیے آپ کو چند بوڑھے نظر آئیں گے، نوجوان کو اکا دکا ہوگا۔ تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام اصل یہ قوت و طاقتوں کے زمانے کا دین ہے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو جو سایہ دے گا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو سایہ دے گا اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک اس میں کون ہے؟ شاب نشأ فی طاعت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی بھی اللہ کی اطاعت میں گزری ہے۔ اور جس طرح بھائیوں ہم سمجھتے ہیں کہ جوانی کا وقت صلاحیتوں کا وقت ہے، قوت و طاقتوں کا وقت ہے کہ جس میں ہم دنیا کے حوالے سے بہتر کام کر سکتے ہیں، تو جوانی کی ان طاقت و صلاحیتوں کا سب سے بڑا حق جو ہے اللہ کا دین کا ہے، اللہ کا دین ہے کہ اس دین کی خاطر یہ قوتیں طاقتیں صلاحیتیں صرف ہوں۔ اور اگر آپ کو شک ہے تو صحابہ اکرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کے نوجوان ہی تھے جو سب سے زیادہ دین میں آگے تھے، قربانیاں دینے میں، ہر کام کرنے میں، بوڑھے نہیں، بوڑھے بھی تھے کہ جو اسلام ہی بڑھاپے ان کو نصیب ہوا، لیکن سب سے آگے سب سے زیادہ کا کردار ادا کرنے والے نوجوان تھے۔ اور سیرت اٹھا کر دیکھیے آپ کو ایک نہیں سینکڑوں واقعات ملیں گے، انہی میں یہ عبداللہ ابن عمر بھی۔ تو بات کر رہے تھے، اس میں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ کس قدر ضرورت ہے جوانی کو اللہ کے دین پر لگانے کی، جوانی کی قوت و صلاحیتوں سے اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی، اور نوجوانوں کو اس چیز پر تربیت دینے کی جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ تو پھر دوسرا آپ کا اس کے کندھوں کو پکڑنا، ایک شفقت کا انداز، محبت کا انداز، جس میں مخاطب کو ایک توجہ دلانا۔ آپ ویسے بھی بات کہہ سکتے تھے، لیکن اس کے کندھے پکڑ کر یہ بات کہنے کا انداز کہ جس میں ایک خصوصی طور پر اس کی توجہ اپنی طرف لانا۔ تعلیم کیا دی؟ کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم کوئی اجنبی ہو، پردیسی ہو۔ آدمی جب گھر سے دور ہوتا ہے، کسی جگہ پر کچھ وقت کے لیے جاتا ہے، اپنے کسی کام کاج کے لیے، کسی اپنی ضرورت کے لیے، اس جگہ پر جب اس کا اسٹے ہوتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے، تو کیا کرتا ہے وہاں پر؟ کیا اس کے پروگرام ہوتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا بنگلہ بنا لوں، کوئی بہت بڑا بزنس کھڑا کر لوں؟ بلکہ کوئی اگر جاب کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کچھ وقت کے لیے اس نے جو وہاں پر ٹھہرنے کا پروگرام رکھا ہے، تو چھوٹا موٹا روم لے گا کم سے کم رینٹ پر، اور اس روم میں عام طور پر جو زندگی کی ضروریات ہیں، سونے کے لیے بستر اور یہ چیزیں بھی کو دیکھے گا کہ چور بازار سے لے آئے، سمجھے نا، چیزیں کہ نہیں خریدنے کے، کہیں سے پرانی اٹھا کے لے آئے، کہ کچھ پتہ نہیں کہ کل جانا ہے، پرسوں جانا ہے، چند مہینے کے بعد چھوڑنا ہے، یہاں پر ایسی چیزیں لانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے اس شخص کا حال جو کسی
اپنے وطن سے اپنے گھر سے دور ہوتا ہے اور جہاں پر اس کا ٹھہرنے کا مستقل پروگرام نہیں ہوتا، تو آپ مانتے کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جو دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اور دنیا میں دل لگانے والے کون ہیں؟ سورہ یونس کے شروع میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، کافر کے لیے چونکہ ہے ہی دنیا صرف، اس کی ساری سوچیں فکریں، اس کی ساری تمنائیں اس دنیا تک ہیں، اس لیے کافر کی دوڑ اس دنیا تک محدود ہوتی ہے۔ اس کو بنانا، سنوارنا، اس کو اکٹھا کرنا، ساری اس کی کوشش، کیونکہ اس کے بعد اس کے سامنے کوئی دوسرا تصور نہیں ہے۔ لیکن مومن کے سامنے اس دنیا کے بعد اس حقیقی زندگی کا تصور ہے جو ہمیشہ ہمیش کی ہے، جو اصل زندگی ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا اور آخرت کو دیکھنا ہو کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے، فَلْيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ، تو اپنی انگلی کو گہرے پانی میں ڈال کے اس کو نکالو، انگلی کے ساتھ آنے والا پانی معمولی سا یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، اور جو باقی رہ گئی یہ سبھی کیا ہے؟ یہ آخرت ہے۔ اور عقل مند وہ ہے کہ جو زیادہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی چیز کو قربان کرتا ہے۔ اور آج ہم دنیا میں دنیا کے حوالے سے اسی فلسفے پر چل رہے ہیں، اسی فلسفے پر چل رہے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو اس کے ماں باپ کے بھی ذہن میں یہی ہے کہ چند سال کی بات ہے، کوئی ڈگری لے گا، اچھی جاب مل جائے گی، اچھی پوسٹ مل جائے گی، کوئی کمائی کر لے گا۔ اگر کوئی کسی جگہ پر، جس طرح کے بہت سے لوگ ان ملکوں میں آتے ہیں کوئی کام وام کرنے کے لیے، کوئی کمانے کے لیے، تو کیا سامنے ہوتا ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی 2-4 سال کی بات ہے، گھر سے دور رہ لیں گے، تنگی برداشت کر لیں گے، تو چند سال کما کر کو اپنے مستقبل کے لیے کوئی بہتر بنانے کا کوئی رستہ نکل آئے گا۔ تو دنیا میں ہم اسی انداز سے چل رہے ہیں جو اس حدیث میں دیا گیا، لیکن دنیا کی حد تک، صرف آخرت کے لیے نہیں، کہ دنیا میں ہم جو ہمیں آگے بڑا نفع نظر آتا ہے دنیا کے اندر ہی، اس بڑے فائدوں کو پانے کے لیے چھوٹے چھوٹے فائدوں کو، ان چیزوں کو قربان کرتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے جو ہمیشہ ہمیش کی آخرت ہے، جو اس دنیا سے کہیں بڑی ہے اور اس دنیا سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اس پر نظر نہیں، اس پر کوئی توجہ نہیں، اور یہ ہے اصل بے وقوفی۔ اسی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جانور کہا ہے، اولئک کالانعام، کی چوپائے ہیں۔ سورۃ محمد میں کیا فرمایا؟ یاکلون کما تاکل الانعام، کہ اس طرح کھاتے پیتے ہیں جس طرح جانور چرتے ہیں، کہ صرف دنیا کے مزے اڑانے کی حد تک آخرت کو نظر انداز کیا ہوا۔ اگر کوئی علم بھی ہے تو علم بھی صرف دنیا کی حد تک، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ صرف دنیا کے ٹیکنالوجی ان علوم کو جانتے ہیں جس سے دنیا کی چند دن کی زندگی مزے کی ہو جائے، اور وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے بے خبر ہے، غافل ہیں، لاپرواہ ہے، پتہ نہیں کوئی آخرت بھی اس کے بعد ہے۔ لیکن یہ آنکھیں آگے جا کر کھلیں گی جب انسان کیا کہے گا؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش کہ میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا جو آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن وہاں پر کاش کہنے کے سوا کوئی رستہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے آپ مانتے کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ، دنیا میں اس طرح سے رہو جس طرح کوئی اجنبی پردیسی ہے، صرف اس میں اپنی ضرورت کی حد تک، جو تمہاری بنیادی ضرورت ہے اس حد تک اپنا معاملہ دنیا کے ساتھ رکھو، ورنہ اصل تمہاری کوشش محنت آخرت کے لیے ہو۔ تو اس کو ایک پردیسی کی مثال دی، بلکہ پردیسی بھی وہ ہوتا ہے، اجنبی وہ ہوتا ہے جو تھوڑا بہت پھر بھی کچھ نہ کچھ بنا لیتا ہے۔ کروم ہے، کروم کے اندر کوئی ساز و سامان ہے، آپ آتے کہ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر او عابر السبیل، او کا لفظ یہاں پر بعض علماء کیا کہنا ہے کہ بل کے معنی میں ہے، کہ پردیسی ہی نہیں، اجنبی نہیں، بلکہ راہ گزر کی طرح، مسافر کی طرح۔ عابر السبیل مسافر، مسافر سفر طے کرتے کرتے کہیں تھکتا ہے،
چند منٹوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے رکتا ہے، تھوڑا آرام حاصل کرنے کے لیے سستاتا اپنے جسم کو، اس کے بعد پھر اپنی منزل کو چل دیتا ہے۔ یہ ہے عابر السبیل۔ تو پردیسی اجنبی کی طرح نہیں، بلکہ اس میں بھی تھوڑا دل لگ جاتا ہے، بلکہ اس طرح دنیا میں رہو جس طرح کہ تم سفر طے کر رہے ہو۔ سفر طے کرتے کرتے کوئی تھوڑی آرام کے لیے، سستانے کے لیے کسی جگہ پر رکے ہو، اس کے بعد آخر آگے تمہاری نظریں کس پر ہیں؟ منزل پر ہے کہ کب منزل تک پہنچو۔ تو یہ اس انداز سے دنیا میں اپنے آپ کو گزارو کہ بالکل دنیا کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق واسطہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اپنی سیرت، اپنی سنت تھی۔ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے، نیچے کوئی بستر کچھ نہیں ہے، لنگی چٹائی پر لیٹے ہوئے، حتیٰ کہ آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی بستر بنا دیں۔ تو آپ میں کہ مالی ولی دنیا، میرا اس دنیا سے تعلق کیا ہے؟ ما انا الا کراکب، میری مثال تو اس مسافر کی ہے، اس سوار کی ہے جو سوار چلتے چلتے استظل تحت شجرۃ، کسی درخت کے نیچے تھوڑا سا آرام کے لیے رکا، ثم ترکھا وراہ، پھر اس کو چھوڑ کر اپنی منزل کو چل دیا۔ میں تو وہ مسافر ہوں۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دیکھیے کتنے بڑے بنگلے تھے، چھوٹا سا حجرہ۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوا اور میرا سر جو ہے وہ چھت کو لگ رہا تھا، یا اپنا ہاتھ چھت کو لگا رہا تھا، اتنا صرف اونچا۔ اور لمبا چوڑا کتنا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے، میں آپ کے سامنے سو رہی ہوتی، لیٹی ہوتی، سجدہ کرنا ہوتا تو آپ مجھے ہاتھ لگاتے، میں اپنی ٹانگ کے پیچھے سمیٹ لیتی، تب آپ سجدہ کرتے۔ اتنا سا حجرہ، اور وہ بھی ساز و سامان سے خالی۔ کس لیے؟ کہ دنیا آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ تھا آپ کا دنیا کے ساتھ تعلق۔ اور ہم بھی آپ کے کلمے پڑھنے والے، آپ کی سنت کے دعوے کرنے والے، آپ پر ایمان کے دعوے دار، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ اور جو ملتا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ بہت کم ہے، اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے تھا، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے غریب فقیر ہیں۔ تو خیر، یہ حدیث صرف پڑھنے کی نہیں، صرف سننے کی نہیں، دلوں میں اتار کر اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ اور اگر انسان اس پر عمل کر لیتا ہے تو پھر جس طرح ابن عمر کا حال تھا وہی حال ہوگا۔ ابن عمر کو جس کو یہ تعلیم ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا حال کیا تھا؟ اسی حدیث میں دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہاری زندگی میں شام آ جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرو۔ کیوں انتظار نہیں کرو؟ اس کے دو معنی ہیں، یا تو زندگی کی آخری شام ہوگی، رات ہی فوت ہو کے اللہ کو جا پہنچو گے، زندگی ختم ہو جائے گی، یا پھر اس کا دوسرا معنی کہ آج کا کام صبح پر نہ چھوڑو، کہ صبح ہوگی تو کر لیں گے، بلکہ اصل یہ ہے کہ آج کا کام آج ہی کرو۔ اور دونوں معنی ہی یہاں پر مناسب ہیں، ایک دنیا کی بے ثباتی کا معنی، اور دوسرا اس دنیا کے اندر انسان نے جو کرنا ہے وہ اس کو اگلے وقت کے لیے نہ چھوڑے، کچھ پتہ نہیں کہ اگلا وقت ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور اگر صبح ہو جائے تمہاری زندگی میں تو شام کا انتظار نہیں کرو۔ اسی طرح سے کہ صبح کا کام صبح ہی کر لو، شام کے لیے نہ چھوڑو، کہ شام زندگی میں آئے گی بھی یا نہیں آئے گی۔ اور شیطان خصوصاً دین کے کاموں میں ہم سے اس طرح کی بہت سی چیزیں کرواتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں تو ہم ہر کام کو جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دین کے حوالے سے کوئی بات نہیں، ابھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی بعد میں صحیح، گناہ کر لیا کوئی بات نہیں، توبہ کے لیے بڑا وقت ہے۔ تو یہ ہے شیطان کا ہاتھ کردہ۔ آگے کیا فرماتے ہیں، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، کہ اپنی صحت مندی سے، تندرستی سے اپنی بیماری کے لیے سامان لے لو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے صحت تندرستی دی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ اور بیمار ہو کر کوئی کام کرنے کے قابل نہ رہو۔
کہ بعد میں حج کر لیں گے، ابھی تو جوانی کا وقت ہے، ابھی لمبی زندگی پڑی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کچھ وقت کے بعد کوئی ایسی بیماری لاحق ہو کہ چلنے پھرنے سے ہی عاجز ہو جاؤ۔ اللہ نے جو حج فرض کیا تھا تمہارے اوپر وہ فریضہ تیرے سر پہ باقی رہے اور کل اس کا تمہیں جواب دینا پڑے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور کچھ پتہ نہیں کہ موت کب آ جاتی ہے، اس لیے زندگی کے جو لمحات ملے ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی موت کی تیاری کر لو، اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ تو یہ ہے ابن عمر کا قول کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم سنی اور پڑھی اور پھر اس پر اسی پر لوگوں کو بھی تعلیم دی اور خود بھی اسی پر چلے، آپ ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ بیان کریں گے ان کی سیرت بھی، کہ ان کی سیرت کے کیا عظیم پہلو ہم کو ملتے ہیں۔ کوئی بنگلے کو گھر نہیں ہے، فقر و فاقہ کی زندگی ہے، کھانا کھاتے ہوئے بھی اگر کسی فقیر نے سوال کر دیا تو کھانا اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ابن عمر روزہ رکھا ہوا تھا، شام کا وقت، افطاری کا وقت ہوا، ان کی بیوی نے، بوڑھے ہو چکے تھے چونکہ، تو بڑھاپے کی عمر میں کھانے بعد مخصوص قسم کے آدمی کھا سکتا ہے، ہر چیز نہیں کھا سکتا، تو خصوصی طور پر ان کے لیے کھانا بنایا۔ اب روزہ رکھا ہوا تھا سارا دن، شام کو کھانے کی ضرورت بھی ہے، تو کھانا کھانے لگے تو کسی سوالی نے آ کے سوال کر دیا، کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا۔ بیوی جو ہے وہ سوالی کو بھی، اس پر بھی پلٹ پڑی کہ تجھے ابھی مانگنا تھا کہ سارے دن کا بھوکا، اس کو کھانے تو دیتا کم از کم، اور ساتھ ابن عمر کو بھی، تو تم خود تو اپنا آپ پہلے دیکھو، تمہیں کیا ضرورت ہے۔ یہ ان کا حال، اس لیے کہ کوئی بات نہیں، اپنے پیٹ میں کچھ نہیں بھی گیا تو گزارا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے بندے کے، کسی اللہ کے بندے کے پیٹ میں پہنچ جائے، اور یہ ان کی سیرت تو اسی لیے تھی جو انہوں نے آپ سے تعلیم سیکھی تھی۔ تو ضرورت ہے یہ تعلیم ہمیں خود بھی سیکھنے کی، اپنے گھروں میں بھی اولادوں کو بھی سکھانے کی، چاہے جائے کہ ہم مادہ پرستی، دنیا پرستی پر خود بھی لگے ہوئے اور ان کو بھی اسی بات کی تعلیم و تربیت پر لگایا ہوا کہ بس اپنا گھر بنانا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے اور اچھے کام، اچھے جاب، یہ چیزیں حاصل، اسی پر ہر ایک کی تعلیم تربیت، اس کی بجائے یہ چیز ہے جو آپ کے کام آنے والی ہے، اس پر تربیت ہوگی اپنی بھی، اولاد کی بھی، گھر والوں کی بھی، تو کل آپ کے کام آئیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ ورنہ اور خود غرضی کی تعلیم دی ہے، اپنا پیٹ دیکھو، اپنے آپ کو پالو بس، اور پھر اپنے آپ کو پالے گا، تم کو بھی نہیں پالے گا، تم کو بھی نہیں دیکھے گا تم کہاں ہلاک ہوتے مرتے ہو، اور یہی ہوتا ہے پھر۔ وہ میں کہا کرتا ہوں، عام بیچارے جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر پھر بھی ماں باپ کی کوئی خدمت کرنے کا کوئی انداز ہوتا ہے تھوڑا بہت کہ ان بیچاروں کو، اولڈ ہاؤسوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پر اولڈ ہاؤس ہے، اور اس اولڈ ہاؤس میں جانے کا رستہ کون سا ہے، کیسے جاتے ہیں، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ تو اس تعلیم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بوڑھے کو وہاں پر چھوڑ کے آتا ہے کہ گھر میں سردردی کی بجائے وہاں پر جاؤ۔ اس تعلیم کا فائدہ یہ ہے جو آج ہم سیکھ اور سکھا رہے ہیں، یہ دنیا پرستی کی، مادہ پرستی کی دین تعلیم۔ تو ضرورت ہے ہمیں ان تعلیمات کو لینے کی، ان پر چلنے کی، ان کو حاصل کرنے کی، تاکہ دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر۔